ہماری اور آپ کی ملی جلی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اور آپ کو یہ مقدر عطا کیا کہ ہم وہ مقدر والے لوگ ہیں جو سرکار کی محفل میں نہ صرف بیٹھتے ہیں بلکہ بڑے ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محفل کو ہم مناتے بھی ہیں، سرکار کا میلاد مناتے بھی ہیں۔ 12ویں شریف کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور مجھے وہ گھڑی، وہ جگہ، وہ لمحہ، وہ رات آج بھی بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آئینے کی طرح سامنے جھلک رہا ہو۔ میلاد النبی کی رات تھی اور مکۃ المکرمہ کی وہ زمین، جس زمین پر جس گھر میں میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے اسی گھر کے سامنے کھڑا اور پوری رات بیت گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کیسے گزر گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بالکل نور کی برسات ہو رہی، نور ہی نور ہے، جلوے ہی جلوے ہیں، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے۔ وہ رب کہ جس کا محبوب جس شہر میں پیدا ہوا، محبوب کا شہر اور محبوب کے پیدا ہونے کی جگہ جب ایسی ہے تو سوچو نا اس کا محبوب کیسا ہوگا۔ اور جس کے محبوب کا عالم یہ ہے کہ جو دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ ام معبد کہتی ہیں کہ جب وہ میری جھونپڑی میں آئے تو کہتی ہیں حسین قسیم وسیم جمیل مدیح، کیسے تھے؟ نام پوچھا تم نے؟ ام معبد کے شوہر نے کہا نہیں، نام تو نہیں پوچھا، مگر بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، مذاق کا بڑا لاجواب تھا، اتنے خوبصورت کہ میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل نوجوان دیکھا ہی نہیں، اور نہ جانے کون سی خوشبو لگائے تھے۔ گئے ہوئے عرصہ بیت گیا، آج بھی میرا گھر مہک رہا ہے، نہ جانے کون سی خوشبو لگائی تھی، اور جہاں بیٹھے تھے وہ جگہ بھی خوشبو سے معطر ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سا۔ چھوڑ دے فکر دنیا، یہ کچھ نہیں دیتی، یہ ستاتی ہے، دباتی ہے، مارتی ہے، ایذا دیتی ہے۔ سکون چاہیے، راحت چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ ایسا لگے کہ ہم نے کچھ پا لیا ہے تو پھر سرکار کے شہر کی تیاری کر دیں، بے شک شروع کر دیں۔ آپ غریب ہیں، امیر ہیں، فقیر ہیں، معنی نہیں رکھتا، عشق ہونا چاہیے، طلب ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت علامہ جامی کہہ گئے ای سعادت بزور بازو نیست، یہ ایسے عاشق رسول ہیں جنہوں نے وہ ایک شعر پڑھا تھا تنم فرسودت پارا جہزنا یا رسول اللہ، یہ حضرت علامہ جامی کا شعر، یہ وہی کلام ہے کہ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی سرکار کے روضہ مبارک پر پڑھنے والے تھے۔ ہر سال حضرت عبد الرحمن جامی جاتے سرکار کے دربار میں تو آقا علیہ السلام کے دربار سے جب رخصت ہونے کے دن قریب آتے اور حاجیوں کا قافلہ روانہ ہونے لگتا تو حضرت عبد الرحمن جامی سرکار کے سنہری جالیوں پہ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سرکار اپنو می رو گر قبول افتت ہے عزو شرف، السلام علیک یا رسول اللہ،
تو جواب آتا وعلیکم السلام یا عبد الرحمن جامی، بسلامت ربیب آواز آئی. یہ جو فارسی کا ورڈ میں بول رہا ہوں یہ ہمارا تمہارا یا کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے، یہ مدینے کے مصطفیٰ کا جملہ ہے. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے ایمان، روح ایمان، کل کائنات کے جان مصطفیٰ کریم کا یہ جملہ ہے. سرکار فرماتے بسلامت ربیب آواز آئی، ایک دم سلامتی سے جاؤ اور پھر آمن. اب کے بار عشق نے غلبہ کیا، عشق انگڑائی لے گئی، جذبہ شوق پروان چڑھ گیا، عشق جمع ہو چکا. تو حضرت عبد الرحمن جامی من ہی من میں ایک کلام کہہ گئے، تنم فرسودہ جام. یہ کلام انہوں نے کہا، مکمل نہیں تھا، ارادہ کیا سرکار کو جا کے سناؤں گا اور اگلی سال آؤں گا تو سناؤں گا. یہ ارادہ انہوں نے امسال ہی کر لیا. اب جب گئے سرکار کے روضے پر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ کلو میرا، سرکار اب میں جانا چاہتا ہوں. نہ اجازت آئی، نہ دعا آئی، نہ سلام آیا، نہ جواب آیا. سوچئے نا، کبھی ایسا ہو کہ آپ کسی کو بہت پیار کرتے ہیں اور جب وہ آئے آپ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو پاس بٹھائیں، اسے چمکا لیں، محبتوں سے نوازیں اور سرکار کے دربار سے جواب آنا کیا سمجھتے ہیں؟ ہر عاشق کو یہ میسر نہیں ہے. ہاں مگر ہند میں ایک ایسا عاشق رسول ہے جنہوں نے نہ سرکار کا سلام بظاہر لیا بلکہ اپنی ظاہری آنکھوں سے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا. سرکار کے روضہ مبارک مسجد نبوی شریف میں اس عاشق رسول کا نام امام اہل سنت قاطع کفر و نجدیت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نہ جانے کتنی بار کملی والے مصطفیٰ کا دیدار کیا، کالی زلفوں والے آقا کا دیدار کیا، لیکن بظاہر بھی میں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا. سرکار کا دیدار میں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے کیا، جاگتی آنکھوں سے. اور تمہارا حضرت پہنچے نہ دیدار نہیں ہو رہا تھا سرکار کا. پتہ ہے محبوب منانے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. آپ اپنے محبوب کے بغل میں بیٹھ جائیں اور کہیں ہمیں کون پوچھتا ہے تو لگے گی نا. اعلیٰ حضرت گئے سرکار کو فرمانے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور کہتے جا رہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تیری اوقاتی کیا ہے دربار مصطفیٰ میں، تجھ سے جیسے نہ جانے کتنے. یہ بات کہی ہے اعلیٰ حضرت نے اور سرکار نے کرم فرما دیا، دیدار عطا فرمایا. جاگتی آنکھوں سے ہمارے امام نے مصطفیٰ کریم کے رخ زیبا کا دیدار فرمایا. بے شک عشق ہونا چاہیے. حضرت عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نے ارادہ کر لیا، جواب نہیں آیا، تڑپ گئے، رونے لگے. زار و قطار روتے رہے. قافلہ روانہ ہونے والا تھا. اب تھا کہ قافلہ چھوٹ جاتا، سلام کرتے باہر آتے، پھر لوٹ کے جاتے، پھر سلام کرتے، جواب نہیں آتا تو پھر جاتے. عجیب دیوانگی ہے. روتے تڑپتے. جب مجھ جیسے گناہگار خطاکار دنیا دار دنیا بھر کے خرافات اپنے دماغ اور دل میں بیٹھایا ہوا انسان اپنا یہ حال ہے کہ جب شہر مصطفیٰ علیہ السلام سے چلا ہے فقیر تو
تو جدہ ایئرپورٹ پر جب تک جہاز کے اندر بیٹھ نہیں گیا آنکھوں کے آنسو رکے نہیں، بہتے ہی رہے، تھمنے کا نام نہیں، پوری رات گاڑی چلی ہے، پوری رات روتا۔ جب ہمارا یہ حال ہے تو وہ عبد الرحمن جامی ہیں جن کے عشق کی مثال دی جاتی ہے، جن کے محبت رسول کی مثال دی جاتی ہے۔ ایسا عاشق رسول ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ حضرت عبد الرحمن جامی پر کیا گزری، آقا علیہ السلام کے سنہری چالیوں کے قریب جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب نہیں آیا، تڑپ جاتا۔ اخیر دل میں یہ صدمہ لی کہ نہ جانے کیا ہو گیا، میرے آقا نے میرا جواب نہیں دیا۔ سوچتے رہے کہ سرکار خفا تو نہیں ہو گئے۔ جواب آیا، عبد الرحمن جامی کو سنائی دیتی ہے، سرکار نے سنایا ہی یہ مصطفیٰ کریم ہے، چاہ لیں کہ اسے سنانا ہے تو وہی سنتا ہے۔ رب کے محبوب کا یہ حال ہے تو سوچئے نا، وہ رب اگر فیصلہ کر دے کہ اسے دین دینا ہے اسے نہیں دینا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اسے دیندار بنانے والے؟ رب کا فیصلہ ہے، ہو گیا، دین کا کام ہے۔ آپ کا مال قبول لگے گا کہ نہیں لگے گا، قبول کرنے والا وہ رب ہے، وہ چاہے گا تو لگے گا، وہ چاہے گا تو نہیں لگے گا۔ ہماری تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ یہ عشق کے معاملے ہیں، جسے محبت جتنی تگڑی ہو جائے وہ اتنی جلدی قبول بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں مگر کئی بار عاشق آزمائے بھی جاتے ہیں۔ اب اگلی بار عبد الرحمن جامی پھر تیاری کر کے چلے اپنے شہر سے، اور جب حجاز مقدس کے سرحد میں داخل ہوئے تو اس علاقے کے گورنر کے خواب میں سرکار تشریف لائے اور فرمایا میرا عاشق جام سے آیا ہے، ملک جام سے آ رہا ہے، اسے میرے شہر میں آنے نہ دینا، یہ حلیہ ہے، ایسا ایسا لباس ہے۔ گورنر نے پکڑ لیا، قافلے کا سارا حلیہ سرکار نے بتا دیا تھا، گورنر نے پکڑا اور پکڑا دیا، کہا اپنے ملک واپس جاؤ، چلے گئے۔ حاجیوں کا قافلہ آ رہا تھا شہر مصطفیٰ کے، تو اب کے بار گدڑیوں کے بھیش میں شامل ہو گئے۔ اونٹوں کا قافلہ آ رہا تھا مدینہ شریف کی طرف کو، اسی میں شامل ہو گئے۔ جب مدینہ شریف کی سرحد پر آ گئے، اب تھا کہ شہر مصطفیٰ میں داخلہ ہو جاتا۔ پھر خواب میں سرکار مدینہ کے گورنر کے آئے، فرمانے لگے سو رہے ہو، میرا ایک عاشق آ رہا ہے، جلد اسے روکو ورنہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ ایسے ایسے لباس میں ہیں، گدڑیوں کی بھیس ڈالے ہوا ہے، پکڑو اسے، پکڑا پھر واپس کر دیا۔ پھر تیسری بار حضرت عبد الرحمن جامی نے مدینہ شریف تجارتی قافلہ جو آ رہا تھا، اونٹوں کا قافلہ، پہلے تجارت کا مال اونٹوں پہ لگتا تھا، تجارتی قافلے کے تاجر کو بڑا پیسہ دیا، ایک صندوق لکڑی کا بنوایا، جگہ جگہ چھید کر دیا اور اسی میں بند ہو گیا۔ عشق ہے، سبحان اللہ، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ انسانی فطرت ہے، آپ اسے کسی چیز سے روکیے نا وہ اور اس کی طرف جاتا ہے۔ رکاوٹ ہو رہی تھی، عشق بڑھتا جا رہا تھا، عشق بڑھتا جا رہا تھا، عشق اور زیادہ پروان چڑھتا جا رہا تھا۔ کہتے مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جنجو دوا کی۔ حضرت عبد الرحمن جامی بکسے میں بند ہو گئے، اونٹ پر لاد دیا گیا بکسے کو۔ اب اونٹ کی کوہان میں جھومتے جھامتے مدینہ سرحد میں داخل ہو گئے، شہر مصطفیٰ میں آ گئے۔ قریب تھا کہ حرم مصطفیٰ میں داخل ہو جاتے، پھر وہی گورنر دوڑا
پھر گرفتار کر لیا۔ تب حضرت عبدالرحمن جامی نے کہا اب کی بھی پکڑا گیا، یہ سعادت بزور بازو نیز، یہ جو نیک بختی ہے مصطفیٰ کریم کا دیدار، یہ بازو روپے پیسے کے بلبوتے نہیں ملتا، مصطفیٰ چاہتے تبھی ملتا۔ یہ آقا نہ چاہے تو آپ چاہے جتنے بڑے پیسے والے ہو، داخلہ نہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے دنیا داروں کو دیکھا ہے، وہ شہر مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے روانہ ہوئے، مکہ سے لوٹ کر آ گئے، مدینے نہیں جا سکے، بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ۔ تو سرکار علیہ السلام سے عشق ضروری ہے، محبت مصطفیٰ ضروری ہے۔ تو شہر مصطفیٰ علیہ السلام کا تصور باندھی، ارادہ کری، کچھ نہیں رکھا دنیا میں۔ حضرت شیخ سعدی کا شعر یاد آتا ہے، جہاں اے برادر، جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست۔ اے بھائی یہ دنیا کسی کے ساتھ نہ رہی، آج تمہارے ساتھ ہے اور پچھلے کل دیکھ لو تمہارے باپ کے ساتھ، اس سے پہلے تمہارے دادا کے ساتھ، اس سے پہلے تمہارے دادا کے ساتھ، بڑے بڑے بادشاہ رئیس آئے ان کے ساتھ یہ رہی، مگر ان کی وفادار بھی نہ ہوئی۔ کل کو ان کے پاس تھی، آج تمہارے پاس ہے۔ یہ تو طوائف کی طرح ہے، یہ اپنے یار بدلتی رہتی ہے، ان کا یارانہ تو سب سے ہو جاتا ہے۔ جہاں اے برادر نماند بکس، اے بھائی کہ دنیا کسی کے ساتھ نہ رہی، دل اندر جہاں آفری بندوبست، تو ایک کام کر، بس دنیا پیدا کرنے والے رب کے ساتھ دل لگا دے، اپنے رب سے دل لگاؤ، اپنے رب کے محبوب سے دل لگاؤ۔ اگر وہاں دل لگی قبول ہو گئی تو سمجھیے نجات پکی ہے، اور اللہ کریم کامیابی بھی عطا کرے گا۔ تو یہ سعادت جو ملتی ہے نا، یہ پیسے کے بلبوتے نہیں، اس لیے اچھی نیت کر لیجیے کہ ہم نے، کوئی بھی پوچھے کیا خواب ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو زندگی میں، یار کوئی بڑا خواب نہیں، مگر ہے تو سب کچھ ہے، بس ایک بار مدینہ دیکھو، ایک بار سرکار کا دیدار کر آؤ، بس یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے کہ ایک بار شہر مصطفیٰ میں جانا ہو جائے۔ رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں، کیا خوب نظارہ ہے دن رات مدینے میں، اس واسطے شہروں میں ممتاز مدینہ ہے، موجود محمد کی ہے ذات مدینے میں، موجود محمد کی ہے ذات مدینے میں۔ مولا نے جسے کنجی دی اپنے خزانوں کی، اس قاسم نعمت کی ہے ذات مدینے میں۔ کیسے میں بتاؤں کہ کیسے ہیں وہاں کے دن، کیسے میں بتاؤں کہ کیسے ہیں وہاں کے دن، جب دن سے کئی بہتر ہے رات مدینے میں، جب دن سے ہے کہیں بہتر رات مدینے میں۔ سرکار کے نورانی روزے کی زیارت کو قدسی بھی اترتے ہیں دن رات مدینے میں، اور کیا ہوں گے میرے دل کے روزے کو میں دیکھوں گا جس وقت خدا جانے، روزے کو میں دیکھوں گا جس وقت خدا جانے، کیا ہوں گے میرے دل کے جذبات مدینے میں، کیا ہوں گے میرے دل کے جذبات مدینے میں۔ سرکار کے روزے پر سرکار کو رو رو کر، سرکار کے روزے پر سرکار کو رو رو کر اشکوں سے سناؤں گا حالات مدینے میں، اشکوں سے سناؤں گا حالات مدینے میں۔ یا رب تیرے پیارے کا جب سامنے ہو روزہ، جاری ہو میرے لب پر تب نعت مدینے میں، جاری ہو میرے لب پر تب نعت مدینے میں۔ بیٹھوں در جانا پر اور نعت لکھوں انور، بیٹھوں در جانا پر اور نعت لکھوں انور، آ جائے میسر ہو لمحات مدینے میں۔ تو وہ دن آئے اور ہم مدینے کو جائیں اور یوں کہیں اور یہ تمنا لیے بیٹھے رہیں کہ حبیبی خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری
مدینے کی گلیاں بہارا کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.